عظیم بات کا عظیم لفظ جگر امیر تحریر طلبہ یا رسول اللہ پاکستان صاحبزادہ حافظ محمد صابری سے گزارش کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اسٹیج پہ جلوہ گر علماء اکرام مشائخ اعظام شیروں لٹا دلو لیٹا ممالکہ لیٹا مشائخ اعظام اور تحریک کے ذمہ داران اور دور دراز سے آئے مہمانان گرامی اور سامنے میرے قائد محترم کے شعر اور ہر میدان میں شیروں کی طرح دشمن پر چپٹنے والے اور ہر دشمن کی حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے ہیں اور ان کے جو جذبات ہیں ان کا احساس میری رگ رگ اور لولو میں ہے، کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے اور میرے قائد کی نگاہ دور اندیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جگ کے بنایا اور اسی طرح پنڈال میں رکھا، اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکنان میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، قائدین تو بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہے۔ اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی۔ کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے، فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا۔ جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا
کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس کے دوران جو مال غنیمت، اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے، پیچھے کندھوں پر مولا کائنات کھڑے تھے۔ فرمایا عمر روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ تیری رعایا بددیانت کیسے ہو سکتی ہے، تو جو بددیانت نہیں۔ تو ہمارے قائد فرماتے تھے پرنالے سے پانی صاف آئے تو نیچے اترتا ہے۔ ہمارے قائد نے جو پرنالہ چلایا وہ عشق رسول کا پرنالہ تھا۔ اب بات سنیں جو غور والی ہے، مجھے وہ لوگ، وہ کارکنان آ کے ملے جو ہمارے امیر المجاہدین کی حیات میں کہتے تھے کہ ہم مال ہمارا حاضر ہے، ہم جان نہیں دے سکتے، کمزور ہیں، بزدل ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ کے ظاہری مثال کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ ساتھ بھائی ہم بابا جی کے ہوتے مال لے کر آتے تھے، باخدا آپ جان بھی لے کر آئے ہیں۔ پہلے مال لے کر آتے تھے، اب جان لے کر آئے ہیں۔ اور جو جان لے کر آتے تھے انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے میری گود میں بٹھائے اور نے کہا یہ حضرت آپ کے سپرد ہوئے۔ اور جو حضرت کے ہوتے دودھ پیتے بچے لے کر آتے تھے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئے، انہوں نے کہا حضور یہ بھی حاضر ہیں۔ تو میں نے امیر المجاہدین کی قبر میں کھڑے ہو کر کہا کہ حضور جو آپ نے ان کو عشق رسول کا جام پلایا ہے یہ بھولے نہیں ہیں بلکہ اس میں اور مست ہو گئے ہیں، اور اس میں اور مستی کے ساتھ آپ کی جانب، آپ کے مشن کی جانب چل پڑے ہیں۔ تو میں اور کوئی یہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے، کوئی اپنی کارستانیاں کرتا رہے گا، ہم وعدے کے پابند ضرور ہیں، اور وہ بھی 17 کے دن تک، 17 کے سورج چڑھنے تک ہم وعدے کے پابند ہیں، کیونکہ پابندی کا تو ہم اعلان کر چکے۔ اب کی دوسری بات کہ ہمارے قائد فرماتے تھے ایک جنگ چھڑ چکی ہے، اور یہ جنگ ہے ناموس رسالت کی، اور اس میں جو پیچھے رہے گا وہ حضور سے غداری کرے گا۔ تو یہ بھی ہمارا اعلان ہے کہ اس وعدے کو مد نظر رکھنے والوں جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے ان کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وعدہ بھی ہمیں یاد ہے اور اپنا عہد بھی یاد ہے جو مینار پاکستان میں ہم نے اپنے قائد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ حضور مر تو سکتے ہیں، حضور کی ناموس رسالت پر کوئی مداحنت نہیں اختیار کر سکتے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو جیسے ہمارے قائد سناتے تھے کہ آل بیت اطہار کے گھر، حضور کے خاندان کے گھر، حضور کے غزوات ایسے پڑھائے جاتے تھے جیسے سبق پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے قائد نے ہمیں بات اسی طرح ایک پڑھائی ہے، وہ ہے حضرت امام حسین کا قول کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا ہے، اگر دیر کرو گے تو قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 17 سے دیر نہیں ہوگی اگر انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا، 17 سے دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ظلم کے خلاف جلدی اٹھنے والوں میں سے ہیں۔ ہم ظلم کے خلاف، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، ہم ظلم کے خلاف جلدی اٹھنے والے ہیں۔ وہ جلدی کون سی ہوگی کہ وہ 17 کی صبح ہوگی، 16 کی شام تک آپ سے ہمارا وعدہ ہے۔ ہم آپ کو وعدہ یاد دلانا ہمارا فرض ہے، ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے، اور اگر آپ نے وعدہ نہ پورا کیا تو پھر ہماری ماضی کے کچھ سراغ بھی کھول کے دیکھ لینا۔ ماضی کے کچھ سراغ کھول کے دیکھ لینا کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ ہمارے پاس دعویٰ ایک ہے، وہ ہے حضور کے عشق کا، اس پر دلیل بھی ایک ہے امیر المجاہدین۔ اور یہ یاد رکھنا
کہ अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें हुजूर की मोहब्बत के वो जाम पिलाए हैं कि ये नशा मरने के बाद भी नहीं उतरेगा। अभी तो हम जीते हैं, जागते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कौन सी बात हमें डराएगी? ये बात कि हम मर जाएंगे। अब तो मरने का ज्यादा जज्बा पैदा हो गया है कि जल्दी अमीरुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर हुजूर की बारगाह में पेश हो जाएंगे। आप उम्मत मुस्लिमा के पास जाएं या किसी के मर्जी के पास जाएं, आपके पास 17 तक वक्त है, आप उसके मुताबिक उस सफीर को मुल्क बदल करें। बस जो आपने हमारे से वादा किया है वो वादा पूरा करें। और हमारे एक कारी साहब शेर पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि जिन्हें ये तब्दीली की थी उन्हें दिल में चोर है। ये सारे मंसूबे के पीछे कोई तो मैं अगर तरमीम ना करना कि जिन्हें ये तब्दीली लियांदी उन्हें दिल में चोर है। इस सारे मंसूबे के पीछे कोई और है। ठीक है जी। वो तब्दीली 1 करोड़ नौकरियां देती हुई, उस सफर जारी करते हुए 50 लाख घर बनाते हुए, कराची के अंदर मार्केटा उजाड़ते हुए, और सती कल एक बच्चा साडा मारते हुए, और तब्दीली सफर तय करते करते अफलाक के मामलात भी आ गए। अफलाक के मामलात की में आ गई भाई, उनको ज्यादा पता लग गया कि मुतफक्कुन अलैह बंदा कट के ला के वो और बंदा चल रहे थे। सामने इसमें एतराज नहीं, लेकिन असली तब्दीली जो तैयार कर रहे हैं वो आसमानी मामलात की तब्दीली भी आ गई। कोई गल नहीं, तुसी ये तब्दीली लियांदी। एक तब्दीली हुण तुहाडे वास्ते अवामे पाकिस्तान और शाहकान मुस्तफा लियाण के जिन्हां मोढियां ते तुसी सवारी करके आए हो ना, वो मोढे हुण तुहाडीआं नाअहलियां दा ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो अनफिट हो गए। और ज्यादा बाहर नहीं जा सकते वो मोढे। आना तुसा मुड़ के साढ़े कोल ही थे अवाम में, इत्थे बैठ लगना अवाम में वोट लैन आने थे ना, अवाम में आना तुसा कैंपेन करन भी आना ते उत्थे मैदान लगना ते उत्थे होना की है कि अवाम पाकिस्तान ने तुहानू दिने तारे दिखा देने, फिर तुहानू होर तो शायद लभनी कोई नहीं, एक रोयत ते नजूम बनानी पैनी ते तुसी दिहाड़ी तारे वेख ले। और तारे हैं मारे फल्कियात के मुताबिक 48 किस्म दे, ते तुहाडे कोल 28 बंदे दी कबीना पूरी नहीं होई ते 48 फिर रिटायर करने पैने तुहानू फिर उन्हें रिटायर्ड का सहारा लेना पैना। खुदा का खौफ करो, अपनी चीज़ों से खुद नजरसानी करो, अपने मुशीर दाएं बाएं देखो। उसी ये सोचो, साढ़े कायद फरमाते सन कि बकरी के कबाब खाने वाला और खंजीर के कबाब खाने वाला बराबर नहीं हो सकता। इस गल में से तरह निस्बत है कि हुजूर ने गुलामा के नामूस से रिसालत वास्ते चलन आने थे शहर चलाने वाला और हुजूर की नामूस वास्ते निकलने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता। जदों भी हुजूर की नामूस से निकलिए की समझिए असी केड़े पासे जाइए कि असी जदों भी निकलिए शहर साढ़े थे, जदों भी निकलिए गोलियां साढ़े थे, जदों भी निकलिए धमकियां सानू ना यार किसी और पासे न करो। और का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। साढ़े को किसी किस्म की नरम की तवज्जो न रखना। हाँ असि तुहाडी दुनिया भी पालश करांगे। और सूरत में जड़ी साढ़े कायद ने लकीर खींची कि हुजूर दे गुलाम बन जाओ, हुजूर दे दरबार पे आ जाओ, हुजूर दे दरबार पे आ जाओ। आपको या रसूल अल्लाह तुहाडी इज्जत से कोई दूसरी गल नहीं हो सकती। ए जहान दोवें जहान दी गल हो जान, तुहाडी इज्जत से दूसरी गल नहीं हो सकती। किसान साहब या जड़े भी जिम्मेदार उन्होंने दी से अपनी पगड़ियों के बात करेंगे, ये साढ़े वादा। लेकिन हुजूर की इज्जत मामले तो थले नहीं, हुजूर के दरबार पे आ जाओ। यही तुहाडे वास्ते साडा पैगाम है आखिरी ते कारकुनान तुहानू बुलावांगे तुसी आओगे। ए तुहाडे नाल वादा लिया ए शुरा ते ए करे तुसी ना भी आए असां इत्थे खड़े होवांगे। ए साडा तुहाडे नाल वादा लिया जे तुसी आओगे तो मालिक कबूल कर लैणगे।
انہاں اپنی عزت کا کام لینا ساڑھے قائد فرمانے سن کو کتے کو بھی اپنی عزت کا کام لینا اپنے حبیب کی عزت کا کام لینا کے وہ مالک ہیں انہاں کی تکبیرہ بہت ڈاڑیاں انہوں نے ساڑھے قائد کے جنازے کو کام لیا جڑا سی سوچ بھی نہیں سے سکتے انہوں نے یہ جانے کو لیکن ساڑھی یہ جانے حضور کی ناموس کے قربان ہے کہ ساڑھے جذبات اسی طرح بلکہ اس تو بعد گیا نہیں کیوں کہ اسا ہون مدد اتر کی لیٹ میں ادھر تصور کرتے ہیں ادھر مالک پوری کر دیں گے ادھر سوچتے ہیں ادھر مالک پوری کر دیں گے کہ جڑیاں سختیاں جو سختی ہے منزل کو سامان صبر سمجھے الحمدللہ ایک ساری ہوئی جماعت ہے جڑی سختی منزل کو سامان صبر سمجھتی یہ بڑی سختیاں کٹ کے آئی یہ اور راتاں کٹ کے آئی جو کسی 50,000 600 300 اور اللہ کی مدد اسی اپنی اکھاں ادھر پہ دیکھ رہے سی پھر سانو یہ یقین ہے کہ اللہ سانو بے آسرا نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کے حبیب کی عزت سے پیرا دے رہے ہیں پھر موت وہ تو آنی ایک دن آنی کہ اللہ کرے اس شان نہ آوے یہ شان نہ نبی کو بجائے بیچ آئی اور اس سے لہنے جاوے اس سے لہنے جیسی کھڑی ہوئی ہے جس لہنے جب امیر المجاہدین صاحب کھڑا کر کے گئے وقت شیخ الحدیث سارے واسطے اعزاز بڑے ہونے کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا اور اپنی آخری تقریر حضور کی ناموس واسطے فیض آباد پہنچنے کر کے گیا اور یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جس طرح صحابہ کرام کو حضور نے دین کی طرف بلایا تھے اور تمام قبیلے تمام رشتے چھڑ کے دین کی طرف مائل ہے نا اسی طرح ناموس رسالت واسطے میرے قائد کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی سی کہ جو کوئی کسے قبیل چوری سی جدو بھی میرے قائد نے آواز دی تو سارا کچھ چھڑ کے حضور کی ناموس کے جھنڈے کے تلے جمع ہو گیا اور پوری قوم میں ایک نعرہ دے دیتا کہ من سب نبی جن 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 اللہ تعالیٰ تانوں کے میروں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي